نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 فصل نمبر 1 طب نبی کا۔ چیپٹر نمبر 1 ہے انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان، یعنی انسان کے جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں یا امراض یعنی مرض سے بنا ہے اس کی جمع ہے، اس کا تفصیلی بیان کہ کن کن طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیپٹر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آج اس میں چیزیں بتائی جائیں گی ان پر اگر ہم دھیان دیں، یعنی پورا طب اسی پر ہے، اگر ہم ان چیزوں پر دھیان دیں تو ہم جو ہے بیمار ہی نہیں پڑیں گے۔ یعنی جو آج کل بیمار ہو رہے ہیں، جلدی جلدی بیمار ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں پر دھیان دینے سے بیماریاں بہت زیادہ کم ہو جائیں گی، مطلب ختم سی ہو جائیں گی اگر ہم ان سب چیزوں پر انشاءاللہ دھیان دیں گے۔ اب دیکھیں مرض اجسام کے سلسلے میں قرآن نے کیا فرمایا، یعنی جو جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مرض ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں قرآن کا بیان کیا ہے کہ قرآن میں ہے سورہ النور میں لیس علی الاعمی حرج ولا عارج حرج ولا علی المریض حرج، اندھے پر کسی قسم کی ادائیگی فرض ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے، اسی طرح ٹانگوں سے محروم چلنے سے معذور پر ذمہ داری نہیں ہے، اور بیمار پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی ان سے یہ لیا گیا ہے۔ اب کیا، جیسے مان لو اندھا ہے، ٹھیک ہے، اندھوں سے یا جو اندھے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، نابینا ہوتے ہیں، ان سے باز پرس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں یہ کیسی، یعنی ان کے بارے میں ان سے ایسا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیسا؟ مان لو اگر اس کو مسجد لے جانے والا کوئی نہ ہو اور وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یا لنگڑا ہو گیا، جیسے اگر پیروں سے کوئی معذور ہے اور وہ چل نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، یا وہ نیچے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ پا رہا، یا پھر وہ چیئر پہ بیٹھ کر نماز پڑھ پاتا ہے اور مسجد میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھ لے، اس سے بھی پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے مان لو اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے مسجد میں، اس کو پکڑ کر لے جانے والا، اس کو سہارے کی ضرورت ہے تو کوئی نہیں ہے، اور وہ گھر پر ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس میں انسان، یعنی ایسی بیماری جس میں انسان دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ گھر پر پڑ رہا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی کچھ کون سی ہوتی ہیں؟ پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے اور کچھ پیدائشی ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پولیو ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے قرآن میں ہے، قرآن میں کیا آیا ہے، جیسے انسانی جسم کے مرض کو حج، روزے اور وضو کے ضمن میں بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کوئی بیماری ہو جائے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی میں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب جیسے قرآن، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے، ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اس کی باریکیوں کو جان لیا، وہ دنیا کی ساری دانائی اور حکمت سے قرآن کے صدقے میں بے نیاز ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم نے صرف قرآن پر ہی غور کر لیا اور قرآن کو اچھے سے سمجھ لیا تو ہمیں اپنی صحت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری ہے ہمیں اور کیا بیماری ہے، اور اس میں ہمیں کس طرح کی چھوٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے، یا کس طرح کی چھوٹ ہمیں ملی ہوئی ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے میں انشاءاللہ اس کا بتاؤں گی۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس لیے کہ علاج بدن انسان کے 3 بنیادی خطوط ہیں، یعنی جو 3 چیزوں پر انسان اگر دھیان دے، ان 3 چیزوں پر، تو وہ جو ہے اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب جیسے حفظان صحت، پہلے نمبر پر کیا آتا ہے؟ حفظان صحت۔ حفظان صحت کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیمار ہونے سے پہلے ہی اپنی صحت کی حفاظت کرنا، یہ حفظان صحت کہلاتی ہے۔ اب بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کا دھیان کیسے رکھیں گے؟ یعنی انسان جو ہے اگر اپنی کیئر نہ کرے
تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب حفظان صحت میں کیا آتا ہے؟ اب جیسے مان لو کھانا ہے، کھانا وہ مناسب طریقے سے نہ کھائے، بہت زیادہ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ بیمار پڑ جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر کے کھانا کھائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اور 3 حصے کر کے کھانا کھائیں تو اس سے کیا ہوگا، اگر آپ پیٹ سے تھوڑا کم کھانا کھائیں گے تو آپ بیمار ہی نہیں پڑیں گے. لیکن جب آپ نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو آپ کیا ہوگا، آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ حفظان صحت میں، یعنی بیمار نہیں پڑنے دینا، اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے. اب اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کھائیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے اب 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا اپنے پیٹ کو. اب ایک کھانا کھا لیا، اب ساتھ میں سویٹ ڈش بھی کھانی ہے، اب کچھ میٹھا آ گیا وہ بھی کھا لیا، پھر پانی پی لیا، تو اس سے کیا ہوا، آپ بیمار پڑ جائیں گے. یا کھانا کھانے کے بعد کوئی اور کچھ چیز لے کر آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا چلو تھوڑا سا چکھ لو، آپ نے وہ بھی چکھ لی، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو یہ طریقہ بھی ناپسندیدہ ہے. کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کچھ نہ کھائیں، یا کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیا، آپ سے نے اس سے منع کیا. اب کھانا کھانے کے فوراً بعد بہت سارا پیٹ بھر کے اگر آپ نے پانی پی لیا تو کیا ہوا، اس سے بھی آپ بیمار پڑ جائیں گے. تو ان سب چیزوں پر دھیان دینا یہ کیا کہلاتا ہے، یہ حفظان صحت میں آتا ہے. اب پانی جو ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں. ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اگر آپ نے پانی پی لیا تو بیچ میں اگر مطلب مان لو آپ کے گلے میں خراش ہوئی یا کھانا اٹک گیا تو 1 گھونٹ آپ نے لے لیا. لیکن کھانا کھانے کے بعد آپ کوشش کریں، اوائڈ کریں، خود بھی پانی نہ پئیں اور دوسروں کو بھی پینے نہ دیں. تو یہ کیا ہوا، آپ کا حفظان صحت میں آیا، یعنی آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ بیمار ہی نہیں پڑیں گے. اب اسی طرح اس کے 1 گھنٹے بعد پھر آپ جتنا چاہے پانی پی لیں، کیونکہ پانی ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ پھر کتنا بھی زیادہ پانی پی لیں. اب اسی طرح بالکل خالی پیٹ پانی پینا، اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈائریکٹ خالی پیٹ صبح اٹھ کے اور ڈائریکٹ آپ نے خالی پیٹ پانی پی لیا تو وہ کڈنی پر لوڈ ڈالتا ہے، اس سے بھی بیمار ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ پانی کے اندر 1 چمچ ہنی ڈال لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا اسی کے اندر آ جائے گا، آپ کا طب نبی میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے صبح تو اس میں کیا کرتے، 1 چمچ ہنی ڈال دیتے. اب وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ کی باڈی کو وہ نقصان نہیں دے گا. تو ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. تو یہ کیا کہلاتی ہیں، حفظان صحت میں. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی صحت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں کہ میری صحت کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا. جیسے اب مان لو ہائیڈرو تھراپی ہوتی ہے، کسی کو سوٹ کرتی ہے اور کسی کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو جس کو نہیں کرتی اس کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا. تو یہ سب بھی کس میں آتا ہے، حفظان صحت. اب دوسرا دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، مرض و اذیت کا تدارک. مرض یعنی بیماری اور اذیت مطلب تکلیف، اس کا تدارک مطلب اسے دور کرنا، یعنی جسم سے ان کو دور کر دینا. اب کیا ہوتا ہے، مرض کیا ہو گیا، مرض کوئی بیماری ہو گئی. اور اذیت کیا ہو گئی، اذیت جیسے بیٹھے بیٹھے آپ تھک جائیں، یا فٹیگ یا ہیڈ ایک، ٹینشن، اسٹریس، یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ ہماری اذیت میں آتا ہے. تو ان کو دور کرنا، ان کا تدارک. ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی سی تکلیف ہے یا آپ بیمار ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ بیمار ہو جائیں تو اس بیماری کا علاج کریں. اب جیسے ہلکی پھلکی اذیت کیا ہے، ہلکی پھلکی اذیت کو آپ کو دور کرنا ہے. جیسے مان لو اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کو کھانا کھانا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ اذیت میں آتا ہے. تو آپ اپنے جسم کو اذیت نہ دیں. کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا کر کے کنٹرول کرتے ہیں، تھوڑا اپنے جسم کو ہم اذیت دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی آگے جا کر وہ بیماری بن جاتی ہے. اب جیسے نیند آ رہی ہے آپ کو، اب نیند آ رہی ہے، آپ نیند بھگائے جا رہے ہیں، جو سونے کے ٹائم نیند آتی ہے، تو اگر آپ نہ سوئیں، آپ اپنے جسم کو اذیت دے رہے ہیں اور وہی آگے چل کر آپ کی بیماری بن جائے گی. اس کے نتیجے میں اتنے سارے اسٹریس اور ٹینشن، اور پھر اب آپ کو اس طب نبی میں پتا چلے گا کہ رات کو جاگنا کتنا زیادہ آپ اپنی باڈی کو نقصان دے رہے ہیں اور کتنا زیادہ باڈی پر لوڈ ڈال رہے ہیں. آپ رات کو جاگنا بالکل منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باڈی کام ہی نہیں کرتی ہے 3 سے 11 بجے سے 3 بجے تک. اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی اپنی باڈی پر لوڈ ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باڈی بنائی نہیں ہے آپ کی ایسی.
تو اس لیے آپ کیا کریں گے, تھوڑا آگے بڑھیں گے ایج میں اور آپ بیمار پڑ جائیں گے. اسٹریس, ٹینشن اور بھی زیادہ آپ کی بیماریاں جو ہیں وہ ہوں گی. تو جو چھوٹی چھوٹی اذیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی دور کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا کیا آیا ہے, مواد فاسدہ, یعنی جن چیزوں سے بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کا جسم سے نکال پھینکنا. ٹھیک ہے, یہ آگے آئے گا. یہ ٹاپک کیسا ہے, یعنی ایسے سبسٹینس, ایسے مواد جن سے بیماریاں پیدا ہو جائیں ان کو جسم سے نکال پھینکیں. جیسے پھوڑے ہو گئی, پھنسیاں ہو گئے, وامٹ آ رہی ہے کسی کو, اسٹول, یورین, اگر ان سب پر انسان کنٹرول کرے, اور جسم سے نکالنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ یا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو جسم سے نکال دو, اور آپ زبردستی اس کو کنٹرول کرے بیٹھے, تو اس سے کیا ہوگا, آپ ڈیفینیٹلی بیمار ہی آپ پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر 10 چیزیں آتی ہیں آگے انشاءاللہ, ابھی آپ کے اسی چیپٹر میں آ رہی ہیں وہ. تو ان چیزوں پر اگر آپ نے دھیان دیا, مواد فاسدہ, ان 10 چیزوں پر, تو آپ بیمار ہی نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں آپ کے قرآن میں سورہ البقرہ, اس میں ہے فمن کانا منکم مریضن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر, یا جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھوٹ دے دی, کیوں دے دی, یعنی روزوں کو, روزے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو تھوڑی بہت پریشانی یا کچھ بھی ہے, تو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لے. اب اس کے اندر کتنی بڑی حکمت ہے, آپ یہ دیکھیے. اب مان لیجئے کہ اب ہم جو ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کڈنی کی پرابلم ہوتی ہے یا کچھ بھی دقت ہوتی ہے, ان کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی, اگر تم بیمار ہو تو اس آیت کی روشنی میں کیا کریں گے کہ کوئی بیمار ہے اور وہ لگاتار ہی روزے رکھے جا رہا ہے, 30 کے 30 روزے اس نے جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ میں 30 کے 30 روزے پورے کر لوں, لیکن ہوا کیا کہ اس نے 10 روزے رکھ لیے یا 20 روزے رکھ لیے, اور بعد کے جو ہے روزے سارے اس کے چھوٹ گئے. اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں, روزے کنٹینیو کریں, اور جب آپ کے اندر طاقت نہ ہو تو اس دن کا روزہ آپ چھوڑ دیں, یا جب بیماری ہو اس دن کا روزہ چھوڑ دیں, اور اس دن اپنی صحت کا دھیان رکھیں, میڈیسنز وغیرہ دیں یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ پورا کریں. اس سے کیا ہوگا, جب آپ ایک روزہ چھوڑیں گے تو اس سے آپ کے باقی کے روزے جو ہیں وہ آپ رکھ پائیں گے, باقی کے روزے آپ اس کو پورا کر پائیں گے. تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے. تو قرآن اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کی ہر آیت پر بھی غور و فکر کرنا ہے. جس نے قرآن پر, ابن قیم کیا کہتے ہیں, جس نے قرآن میں غور کر لیا, جس نے قرآن کو اچھے سے سمجھ لیا, ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے, جس نے اچھے سے قرآن کو سمجھ لیا اس کے لیے قرآن ہی پھر کافی ہو جائے گا. چاہے بیماری ہو, چاہے وہ سوشل یا ریلیشن شپ ہو, یا گھر میں کس طرح رہنا ہے, باہر کس طرح رہنا ہے, آپ کو بیماری ہو جائے اس میں آپ کو کب کیا کرنا ہے, قرآن ہی اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے. اگر اس نے کر لیا, وہ پورا سب کچھ اس کے اندر سے اپنا لے سکتا ہے, گائیڈنس لے سکتا ہے. اب اس میں کیا ہے دیکھیے, اب جیسے اس کے اندر آ جاتا ہے, جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کی ایک جماعت انکار کر بیٹھتی ہے, اور اگر ان کا کوئی حصہ ہو تو اسے لینے کی عرض سے یقین کے ساتھ لپکتے ہیں. کیا ان کے دل بیمار ہیں, یا انہیں شک یا شبہ نے لپیٹ لیا, یا انہیں اس کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ہمارے حصے کم نہ کر دیں. یہی تو ہے جو بیجا روش پر چلنے والے لوگ ہیں. یعنی اس میں یہ تو شک اور شبہات والا آ گیا. اس میں دوسری آیت یہ ہے, بتائیے کہ جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی اذیت ہو تو وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے اور مال کا صدقہ دے یا کوئی قربانی کا جانور ذبح کر دے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اب مان لو سر میں, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کتنی بڑی چھوٹ دے دی کہ اگر سر میں تکلیف ہے یا کچھ اس کے پھوڑے پھنسیاں نکل گئے ہیں, یا اس کے سر میں اور کسی طرح کی تکلیف ہے, اور آپ کو آگے بھی آئے گا کہ جوؤں کی ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے بہت بڑی, کہ اس میں بھی کیا ہے کہ اگر وہ جو ہے سر نہیں منڈوا سکتا, ٹھیک ہے, تو حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کر رہا ہے, اگر وہ سر نہیں منڈوا سکتا تو وہ کیا کرے گا, وہ روزے رکھے گا, اس فدیہ ادا کرے گا, یا صدقہ کرے گا, یا قربانی کا جانور. ٹھیک ہے, صدقے میں کیا, قربانی کا جانور. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی وہاں ان رخصتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ سب کس میں آتا ہے, یہ سب ہماری حفظان صحت میں آتا ہے. تو اس لیے یہ قرآن کی آیتوں سے بتایا گیا ہے کہ یہ حفظان صحت میں یہ سب آتا ہے. اب اس میں دیکھیے کہ لاسٹ میں کہ جن چیزوں کے احتباس اور استفراغ
احتباس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں احتباس حبس سے بنا ہے، ہا با سین. حبس یعنی جیسے ہوا رک جاتی ہے، یا ہم کہتے ہیں نا بہت حبس ہو گیا، یا کسی بھی چیز کا رک جانا حبس کہلاتا ہے. جیسے آپ روم میں بیٹھے ہیں اور گھمس ہو گئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت حبس ہو گیا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ لفظ. تو وہی ہوتا ہے احتباس، یعنی کسی بھی چیز کا روک دینا، وہ احتباس کہلاتا ہے. اور استفراغ فراغت سے بنا ہوا ہے، تو یعنی اس چیز کا چل پڑنا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ 10 چیزیں ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیے، ان 10 چیزوں پر آپ کو دھیان دینا ہے. سب سے پہلے آتا ہے احتباس دم، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب خون کا جوش مارنا. خون کا جوش مارنا جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے ہجانے دم کہتے ہیں، اس کا رک جانا. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا پریشر بڑھنا، اس کا جوش مارنا. یہ کب ہوتا ہے؟ اب ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہے کہ یہ جو ہے پہلا کیا آتا ہے حفظان سے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں حفظان صحت میں، یعنی جن چیزوں سے بیماریاں بڑھتی ہیں. اس میں اس ٹاپک میں بھی یہ کیا بتا رہے ہیں؟ 10 چیزیں کہ جن چیزوں سے بیماریاں بڑھتی ہیں ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یا جس میں جسم کو روکنے کی ضرورت ہے اس کو روکنا ہے، یا جس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اسے باہر نکالنا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جو چیزیں رکی ہوئی ہیں ان کو باہر نکالنا. اگر ہم اس کو روکے رکھیں گے اپنے اندر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. آگے چل کر وہ سلو پوائزن کا کام کرتی ہیں، آگے چل کر وہ بیماری بن جاتی ہے. اب جیسے خون جوش کب مارتا ہے؟ غصے میں، یا بہت ضرورت سے زیادہ خوشی میں، یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جب کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا اور اس میں خوف سے ٹروما میں چلا جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب مان لو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا چوٹ لگ گئی تو اس میں کیا ہوا کہ بلیڈنگ جو ہے رک جاتی ہے اور اس میں ورم آ جاتا ہے، تب خون جوش مارتا ہے. یا بہت زیادہ بلڈ میں چربی کا بہت زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے؟ ہماری رگوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر دل کے وال میں کو جو کرتی ہے وہ بلاکیج کر دیتی ہیں. ہمارے ہارٹ میں وہ بلاکیج کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ہارٹ کے وال بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے جو بلڈ ہے اس کو پمپ کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمارے ہارٹ کو یا پمپ کرنا ہوتا ہے، یا بلڈ سرکولیشن کے لیے اس کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. اب پھر اس کو جگہ نہیں ملتی، جو ایکسٹرا جو چربی اکٹھی ہو گئی ہے یا کولیسٹرول اکٹھا ہو گیا ہے، تو ان سب سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور جو ہے اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کس کس طرح کی ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے انسان کو. تو ان سب چیزوں تو ہمیں کیا ہے؟ اگر غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ خون جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان اس میں اپنے آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. پانی پی لینا ہے فوراً. تو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ ہمارا جو بلڈ ہے وہ جوش نہ مارے، یعنی غصہ انسان کو جو ہے بہت نقصان دیتا ہے. تو جس طریقے سے جو بلڈ سرکولیشن ہے یا خون جو بہت زیادہ جوش مارتا ہے اس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کا، یا اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے پاؤں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے پاؤں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جلتے ہیں. ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بلڈ سرکولیشن ان سب کی وجہ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. تو اس طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یا پورے ہی ٹھنڈے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یا پاؤں گرم ہے، پوری باڈی ٹھنڈی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بلڈ سرکولیشن. اگر انسان کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ساری پرابلمز جو ہوتی ہیں، بہت ساری پرابلمز ان سے دور ہوتی ہیں اگر بلڈ سرکولیشن ہی اچھا ہو. تو اس لیے بلڈ سرکولیشن اچھا کرنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. آگے بھی آئے گا کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے سیکنڈ ہے احتباس منی، یعنی جوش منی ہجان، جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے. یہ پوائنٹ ہے جو یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس سے بھی انسان بیمار پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ جیسے ڈسچارج ہوتا ہے جو غلط طریقے سے نکلے. ٹھیک ہے، جو فیلنگز اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے، جس کی انتہا میں، یعنی جو انتہا ہو جاتی ہے اس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے یا جو پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مردوں کو خواب میں بھی احتلام ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر سیکشول قسم کے تھاٹس آئیں
تب جو ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے، یا اگر خواب میں یا خیال میں کوئی اس طرح کے ویٹنس فیل ہو تو تب کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. تو عورتوں میں یہ کم ہوتا ہے لیکن مردوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ فطرت نے یعنی رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ جو ہے مرد اور عورت کے اندر رکھ دیا. اگر اس کی صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی اور یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو جسم میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اب مان لو کسی کی عمر 30 یا 35 سال کی ہے، آج کل تو اور بھی زیادہ جا رہی ہے، ایک مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھائی کے سلسلے میں یا جاب نہیں لگی ہے، ابھی مردوں کی جاب نہیں لگی ہے، اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، جب آدھے بوڑھے ہو جاتے ہیں لگ بھگ تب شادی کرتے ہیں. تو کیا ہوا، گویا آدھی سے زیادہ عمر اس نے جو ہے کنوارے پن میں گزار دی. اور اس سے کیا ہوا، جو منی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بلوغت کے ساتھ یعنی جب جوان ہوتے ہیں، جوانی کے ساتھ جو شروع ہو جاتا ہے تو وہ ویسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور غلط طریقے سے نکلنا شروع ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سوسائٹی بھی خراب ہوتی ہے اور جسم میں بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ، شادی کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ بالکل حرام ہیں اور اسلام نے پوری طریقے سے ان کو بین کیا ہوا ہے، یعنی پوری طریقے سے یہ اسلام میں منع ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر رک جائے، مان لو اگر یہ بھی باڈی کے اندر رک جائیں اور صحیح طریقے سے نہ نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے، باڈی ہی کے اندر نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کیسے کیسے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، زنا کا، قتل، فساد، یہ سب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے انسان بیمار ہوتا ہے، اور انسان ہی نہیں، سوسائٹی بھی بیمار ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب جوان ہو جائیں تو جوان ہوتے ہی مرد اور عورت کی شادی کر دو، بنا کسی ریزن کے ان کو مت بیٹھاؤ، ٹھیک ہے نا. اور بہت زیادہ ایج تو نہیں کرنی چاہیے کہ جاب نہیں لگی ہے اس وجہ سے آپ اس کو ایج کو زیادہ کر دیں، تو بہت زیادہ ایج آپ نہیں کرنی چاہیے. تیسرا ہے احتباس بول، یعنی پیشاب کی شدت، یعنی یورین کی شدت. اب مان لو یورین ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی روکنا نہیں چاہیے. اگر سردی کی وجہ سے بار بار یورین آ رہا ہے تو آپ واش روم ہو جائیں، آپ وہاں پر چلے جائیں. یورین کو ہولڈ کرنے سے بہت ساری بیماریاں، یعنی اس کو روکے رکھنے سے انسان کے اندر، انسان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، بعد میں، ابھی تو آپ یورین کنٹرول کر لیں گے لیکن بعد میں آپ کے اندر کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی بالکل ختم ہو جائے گی. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ یورین کو. کیوں نہیں کر سکتے؟ جو آپ کا اسفنکٹر ہوتا ہے، یعنی اسفنکٹر جو باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کا ویک ہو جاتا ہے، اور یورین کو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اسفنکٹر یورین کو ہولڈ ہی نہیں کر پاتا. جیسے سفر پہ آپ جاتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے اور آپ ہولڈ کرے رکھتے ہیں، اور دھیرے 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 اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ کا جو بلیڈر ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا، پھر اس سے ویک ہوتا چلا جائے گا، پھر بعد میں آپ کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ اگر آپ تھوڑا بھی کنٹرول کرنا چاہیں تو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور یورین کا کنٹرول کرنا بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، اس لیے جب بھی یورین آئے اس کو جائیں اور اس کو پاس آؤٹ کر آ جائیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اس سے کیا ہوتا ہے، یورین میں انفیکشن ہو جاتا ہے، جلن ہو جاتی ہے، مرض بڑھ جاتے ہیں. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یورین پاس آؤٹ کرتے ہوئے وہ نالی میں رہ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہیں پر انفیکشن ہو جاتا ہے، وہیں پر پس پڑ جاتی ہے. تو جو کنٹرول کرتے ہیں، بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ان سے یہ سب بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور درد شروع ہو جاتا ہے. پین تو وہ اپنی جگہ ہے لیکن انٹرنلی بھی بہت کچھ، بلیڈر اور اسفنکٹر یہ سب ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے کہ جب بھی یورین آئے تو اس کو روکے نہ، اس کو فوراً پاس آؤٹ کرتے ہیں. اور لمبے سفر میں ہم زیادہ تر ایسا کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم اس کو نہ کریں. ہم جو ہے کوشش کریں کہ جیسے ہی آئے اس کو پاس آؤٹ کریں. اور میں نے دیکھی بھی ہیں بہت لوگوں میں یہ بیماری، میں نے دیکھی بھی ہے کہ وہ شروع سے کنٹرول کرتے رہتے ہیں لیکن بعد میں ان کی کنٹرول کی پاور، کیپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے، پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کا نیکسٹ ہے احتباس براز، یعنی پخانے کا زور، یعنی اسٹول کا زور. اسٹول آئے تو اسٹول کو جا کر آئیں،
ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں, یعنی واش ٹوائلٹ پوٹی اگر آتی ہے, پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں یا دعوت میں جاتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, کنٹرول کرے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کی حاجت رک جاتی ہے, تو اس سے کیا ہے, جب حاجت رک جاتی ہے پھر اندر کانسٹیپیشن اور بہت زیادہ, اس سے بھی بہت ساری بیماریاں. یہ چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ نے اس کو اپنے اندر کنٹرول کرا تو آپ کی باڈی ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو اندر رکھیں. اندر اگر وہ رہیں گی تو وہ اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیں گی. ٹھیک ہے. جیسے اور بیسٹ روٹین کیا ہوتا ہے, سب سے بیسٹ روٹین جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح پیٹ صاف کریں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ روٹین بنے کہ صبح صبح جائیں اور پورے فریش ہو کر آئیں, پورا آپ کا پیٹ, آپ مطلب سیٹسفائی ہونے چاہیے آپ. یہ بیسٹ روٹین ہوتا ہے اور یہ بیسٹ یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ اگر اسٹول پاس نہیں ہو رہا تو بہت زیادہ اس میں بھی زور نہیں لگانا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, پائلس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے. اور زیادہ زور لگانے سے کٹ بھی لگ جاتا ہے اور بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے اس میں اگر نہیں آ رہا تو بہت زیادہ آپ کو زور نہیں لگانا. اور اگر آپ جو ہے آپ کی حاجت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا, یعنی آپ نے روک لیا, آپ باہر ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو روک لیا, پارٹی میں یا کہیں بھی ہے, آپ کی حاجت آ رہی ہے, آپ نے اس کو روک لیا, تو پھر آپ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ کم ہوتی رہے گی. یعنی موومنٹ جو ہے روکنے سے کم ہو جاتی ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر پوری طریقے سے ٹائم پر حاجت نہیں ہو پاتی, اندر ہی اندر پھر آپ کو زور لگانا پڑتا ہے اور پھر روٹین خراب ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اندر رہیں گی چیزیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے انسان. تو اس لیے جیسے ہی موشن آئے تو حفظان صحت میں کیا آتا ہے کہ آپ اس کو فوراً پاس آؤٹ کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ مان لو ٹائم نہیں ہے, فوراً واش روم گئے, ابھی پورا اسٹول پاس ہوا ہی نہیں, کیونکہ تھوڑا 1 منٹ ویٹ کر لیں یا 2 منٹ ویٹ کر لیں تو پیٹ اچھے سے صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کیا کرتے ہیں کہ کچھ اچھے سے کیا بھی نہیں اسٹول پاس اور پھر ایک دم سے اٹھ کر آ گئے, تو اس سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ کو جو ہے پورا اچھے سے سیٹسفائی ہو جائے, اچھے سے اسٹول پاس کر آئیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ کو آگے جا کر پرابلم ہی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا نیکسٹ ہے احتباس ریا, یعنی ہوا کا رک جانا. ٹھیک ہے. ہوا کا رک جانا, جیسے ڈکار آ گئی ہے یا پھر گیسز ریلیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جیسے یا تو ڈکار آپ کنٹرول کر رہے ہیں یا گیس ریلیز ہونی ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ گیس ریلیز نہیں کر رہے ہیں, اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کا پیٹ بھرا بھرا رہے گا, آپ کے اندر عجیب سا تناؤ اور فیلنگ رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, گیسز کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور بہت زیادہ دقت ہوتی ہے اندر. جو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے وہ پتہ ہے کتنی زبردست ہوتی ہیں, وہ اندر ہی اندر کتنی دقتیں کرتی ہیں. تو گیسز کو ٹائم پر ریلیز کرنا بھی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو اس لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ اٹھ کر باہر جائیں. ٹھیک ہے. اٹھ کر باہر جائیں اور گیس کو ریلیز کر آئیں. اگر آپ کنٹرول کرتے رہیں گے تو وہ اندر جا کر آگے جا کر وہ بڑی بیماری کا روپ لے لے گی, بڑی بیماری کی شکل اختیار کر لے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کا احتباس قے, قے کا رک جانا, وامٹ. احتباس قے یعنی وامٹ, قے کا رک جانا, وامٹ کا رک جانا. جب بھی وامٹنگ آئے, الٹی آئے, وامٹ آئے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو وہ فوراً کر دینی ہے, اس کو اپنے اندر نہیں روکنا. لیکن ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت زیادہ آ رہی ہے, مان لو کچھ لوگ ایسے ان کو بہت زیادہ آ رہی ہے وامٹ اور بار بار آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یا ہلکی پھلکی سی بھی کچھ چیز اندر ڈالتے ہیں تو ایک دم سے وامٹ آ جاتی ہے, تو وہاں پر تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کبھی کبھار آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو کیا ہے کہ اس میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کو آپ کو فوراً وامٹ کر دینی ہے. اور کبھی کبھار وامٹ کرانی بھی پڑتی ہے, جیسے غلط کھانا کھا لیا اور یا میڈیسن غلط لے لی, یا میڈیسن کی ڈوز زیادہ لے لی, ایکسٹرا لے لی, تو اس میں میڈیسن وامٹ کرانی پڑتی ہے. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جب وامٹ کرانے کی ضرورت ہو تو وامٹ کرا دینی چاہیے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے, ہماری انٹرنلی باڈی پھر وہ ٹھیک رہتی ہے, پھر آگے چل کر بیماریاں نہیں بڑھتی.
تو اس لیے جب وامٹ آئے تو وامٹ کر دینی چاہیے، یا کوئی غلط چیز کھا لی، بیماری کی یا میڈیسن کی ڈوز زیادہ کھا لی، یا اور بھی کچھ ہے تو وامٹ کر دینی چاہیے۔ اسی طرح نیکسٹ آپ کا آتا ہے حفظان صحت میں احتباس عطاس، یعنی چھینک کا روک لینا یا رک جانا۔ چھینک آتی ہے اسنیز، ٹھیک ہے، تو چھینک روک لینا یا رک جانا۔ اگر الرجی ہے، مطلب جیسے الرجی ہو رہی ہے کسی کو اور بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، بار بار اسنیز آ رہی ہے، تو اس کا تو پھر آپ کو علاج کرانا ضروری ہے، پھر آپ کو اس کا علاج کرانا چاہیے پھر، کیونکہ وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار آپ کی چھینک آتی ہے اور اگر آپ اس کو روک لیں تو کیا ہوا، وہ جو غلط مادہ ہیں، غلط سبسٹینسز ہیں جو آپ کے اندر سے، آپ کے جسم سے باہر آنے والے تھے، آپ نے کیا کرا، وہ آپ نے اندر ہی روک لیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جب آپ اندر اس کو روک لیں گے تو وہ اندر جا کر گڑبڑ کریں گے، لیکن ہے نا، تو اس لیے اس میں کیا ہے کہ جب چھینک آئے تو فوراً آپ چھینک لیں اور چھینک کو روکے نہ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے چھینک آنا بھی، کیسے کہ اندر سے جو ہمارے غلط سبسٹینس ہیں، ہماری غلط مادہ ہیں، وہ باہر نکلنے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھینک آتی ہے۔ روک لیں گے تو آپ نے اندر ہی روک لیا اور وہ اندر ہی گڑبڑ کریں گے۔ اور پھر جب چھینک آئے تو اس کا بہترین طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کیا بتایا آپ کو، ہینکی ہے، آپ کو ہینکی اپنے آگے رکھ لیں تب ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو اندر گندے بیکٹیریا ہیں وہ پوری کلاس میں وہ روانہ ہو جائے، ٹھیک ہے، پوری کلاس کا وہ سب کو وہ لگ جائیں اور پوری کلاس کے وہ سیر کر کے آ جائیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب چھینک آئے تو چھینکے، لیکن اس کا طریقہ کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اپنا ہینکی ہے، ٹیشو ہے، اپنے آگے رکھیں اور چھینکیں تاکہ دوسرے اس سے افیکٹڈ نہ ہو۔ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ جو آپ کے بیکٹیریا ہیں وہ دوسرے تک نہ پہنچے، اور الحمدللہ کہیں، دعا پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے چھینکنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کا ابس نوم۔ نوم مطلب نیند، نیند کی شدت میں اس کو اچاٹ کر دینا۔ اب اس میں کیا ہے، نیند کی شدت، نیند بہت زیادہ آئے تو سو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلاس میں آ رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور آپ کہیں ارے نہیں میں تو طب نبی پڑھ کر آئی ہوں، زیادہ نیند آئے تو آپ سو جائیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات کو نیند آ رہی ہے، رات کو 9 بجے اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ 9 بجے سو جائیں اور اپنا جتنا بھی کام بچا ہوا ہے اس کو صبح اٹھ کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو روٹین ہے اگر وہ بھی صحیح رہے گا، آگے آئے گا یہ حفظان صحت میں، تو وہ بھی بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ سو جائیں، لیکن اگر آپ نے سوچا کہ میرا تو کام پڑا ہوا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، ابھی مجھے وہ کرنا ہے، اور ابھی تو نیند آ رہی ہے، میں سو نہیں پا رہی، تو اس کے چکر میں پھر کیا ہوگا، آپ کی نیند اڑ جائے گی، اور نتیجہ یہ کہ 9 بجے نیند آ رہی تھی، نیچرل نیند 9 بجے آ رہی تھی، اور اب آپ 12 بجے سو رہے ہیں، تو جب آپ 12 بجے سو رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ نیند والی بیماری آپ کو ہو جائے گی، اور آپ کو اچھے ڈھنگ سے نیند نہیں آئے گی، آپ کو سر میں درد ہوگا اور آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر چڑچڑا پن آئے گا اگلے دن تک۔ پھر آپ جب لیٹ سوتے ہیں نا، لیٹ سونے کے بعد لیٹ اٹھیں گے تو آپ خود دیکھیے گا باڈی جو ہے وہ تھکان ہوتی ہے، باڈی میں سر جو ہے وہ بھاری بھاری ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی اس طرح کی بنی نہیں ہے نا، ہم اس میں ڈھال رہے ہیں، تو اس لیے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ہیڈ ایک ہونا اور پریشانی ہونا، باڈی میں تھکان ہونا، تو یہ سب پھر ہو جاتا ہے جب ہم اپنی نیند خراب کریں یا جو ٹائم دیا گیا ہے سونے کا اس ٹائم پر نہ سوئیں۔ تو جب بھی نیند آئے تب آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، مان لو اگر آپ جلدی سو کر سکون کی نیند لے لیتے ہیں صبح تک، تو آپ 12 سے 16 گھنٹے تک آپ کام کر پائیں گے۔ تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، 12 سے 16 گھنٹے آپ آرام سے کام کر پائیں گے۔ ڈیپ سلیپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، اور اس سے کیا ہوگا، ڈپریشن اور اسٹریس اور بہت ساری بیماریاں، اس سے آپ بچیں گے، اور آپ کو انٹرنلی بھی سکون ملے گا، بےچینی والی حالت ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ ماحول آپ کو خود کریٹ کرنا ہے کہ نہیں، میں ایک لیڈی ہوں اور اب مجھے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ نسل تیار عورتیں ہی کرتی ہیں، ماحول عورتوں سے ہی بنتا ہے، جیسا ماحول آپ بنانے کی کوشش کریں گے وہ ماحول آپ کا بن جائے گا۔ اگر آپ نے بنا دیا کہ نہیں مجھے ہر حال میں 8 بجے تک سب کو کھانا کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے، جو سنت طریقہ ہے مجھے
وہی فالو کرنا ہے. مجھے 8 بجے تک ہر حال میں کھانا کھلا دینا ہے اور مجھے 10 بجے تک بستر پہ سب کو لٹا دینا ہے اور سب کو سلا دینا ہے. تو یہ آپ بنائیں گے تو یہ ماحول بنے گا اور صبح جلدی اٹھانا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں ہم، کیا ہے کہ بچے ابھی 12th میں آ گئے، اب بچے کالج میں آ گئے، تو اب بچے جاگ رہے ہیں، اب بچے ساری رات پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، ہم بھی مائیں بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. کبھی ماں یہ نہیں کہتی کہ نہیں تم 1-2 دن سیکریفائس کر کے دیکھو، 1-2 دن تم جو ہے رات کو جلدی سو، کوشش کرو. اور تھوڑی سی پریشانی ہوگی، شروع میں پریشانی ہوگی، لیکن بعد میں تمہاری عادت بن جائے گی. لیکن ہم بھی کیا سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا بچہ پوری رات بھر جاگا ہے، اس کو پورے 12 یا 1 بجے تک سونے دو. تو اس سے کیا ہوگا، آپ جو ہے خود کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنے بچے کا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور بعد میں جا کر وہ جو ہے اس کے نتیجے پھر بعد میں سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں کتنا زیادہ نقصان ہم نے اپنی باڈی کو پہنچا دیا. ایج سے پہلے تو بڈھے ہو جاتے ہیں اور پھر کیپیسٹی نہیں رہتی کام کرنے کی، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور پھر جوانی جو ہے، جوانی میں ہی بڑھاپا آ جاتا ہے. اس کی یہ ان سب کا ریزن ہے، یہ ہے ٹھیک ہے نا، بڑھاپے کا اور یہ بیماریوں کا بہت زیادہ آ جانا. اور پھر احتباس جو یعنی بھوک کی شدت، جو پڑھا تھا آپ نے بھی، جو من جوعن، ٹھیک ہے. تو بھوک کی شدت، جب بھوک لگے تو کھانا کھا لینا چاہیے، اپنے آپ کو بھوکا رکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، جتنا بتایا گیا ہے اتنا کھانا آپ کھائیں، ٹھیک ہے. لیکن روزے، اب آپ یہ کہیں گے کہ روزوں میں بھوک لگ رہی ہے اب کیا کریں، اب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، روزے سے جو ہمارا لیور ہے وہ اتنا صحت مند ہو جاتا ہے کہ 11 منتھ تک ہمارے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے وہ بچائے رکھتا ہے. یعنی 1 مہینے کے جو روزے ہیں اس سے ہمارا لیور اور ہماری اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، یا بہت اندر کے بہت ساری چیزیں ہماری اتنی روزے سے اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ 11 منتھ تک، یعنی باقی کے 11 مہینے تک بہت ساری بیماریوں سے ہمارا جسم بچے رہتا ہے. کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے، باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ریفریش کرتا ہے. لیکن جب آپ بغیر کھائے روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کو ٹھیک ہے بغیر کھائے روزہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے، سنت کیا ہے کہ آپ کو کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحت ہیں. اس سے ہماری باڈی فریش رہتی ہے، ہماری باڈی بیمار نہیں پڑتی. اس لیے یہ پسندیدہ کیا ہے کہ آپ سحری کر کے روزہ رکھیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اٹھنے کے آلس میں پانی پیا، کھجور پیا، کھا لیا اور سو گئے، لیکن اپنی نیند خراب نہیں کرنی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو کیا ہوگا، باڈی کو ہی آپ نقصان دے رہے ہیں. تو حکم کیا آیا ہے پھر اس میں کہ آپ جو ہے سحری کھائیں، اور سحری کھا کر آپ روزہ رکھیں. اور ایسے بھی نہ کریں کہ بھر کے آپ سحری کھا رہے ہیں، جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی سحری کھائیں، پھر روزہ رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی باڈی کتنے اچھے سے ڈیٹاکسیفائی ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ، روزوں کے علاوہ جب بھوک لگے تب آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے، وہی کھانا فائدے مند ہوتا ہے. اور اگر بغیر بھوک کے آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ باڈی کو ڈیفینیٹلی نقصان دیتا ہے، وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے، اور وہ اندر جا کر وہ بجائے آپ کو فائدہ دینے کے وہ کھانا آپ کو نقصان دیتا ہے. تو اس لیے آپ کیا بتایا حفظان صحت میں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو بھوک لگے آپ فوراً کھانا کھا لیں، اوور لوڈ نہ کھائیں، اوور ایٹنگ نہ کریں. جتنا کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتنا ہی آپ کو کھانا ہے. اسی طرح آپ کیا آتا ہے احتباس عطش، یعنی پیاس کی شدت. جب پیاس لگے تو پانی پئیں. یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جسم کو جو ہے ڈرائینس سے بچانے کے لیے، جسم کے اندر پانی کی جتنی کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو پانی کی کوانٹٹی کو بیلنس کرنے کے لیے، بلڈ سرکولیشن کو اچھا رکھنے کے لیے بار بار پانی پیتے رہنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیاس نہیں لگتی، یہ مان لو پورے دن پیاس نہیں لگی، لیکن پھر بھی وہ پانی ضرور پیے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا، آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا. کم سے کم 8 گلاس پانی تو ہر حال میں پورے دن میں آپ کو پینے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس سے کیا، اور 1 گلاس پانی آپ اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں. 1 گلاس پانی جیسے آپ نے کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا، اس سے کیا ہوا، آپ کو اس پانی نے آپ کو فائدہ دیا. لیکن اگر آپ نے کھانا کھاتے ہی پانی پی لیا فوراً، اس پانی نے آپ کو نقصان دیا. تو اور پانی کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس لیے اپنی باڈی کو پانی کی کمی نہیں ہونے دینی. اگر ان 10 چیزوں کا، جو میں نے ابھی 10 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ہم نے ان 10 چیزوں کا خیال رکھ لیا
تو اتنی ساری بیماریاں ہیں کہ ان سے بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے آپ بچ جائیں گے. اور باڈی کو ٹھیک رکھنے کے لیے حفظان صحت میں یہ 10 چیزیں آپ کو ضرور ان کا خیال رکھنا ہے. تو آج آپ یہ سوچیں جو آپ نے پڑھا ہے نا حفظان صحت, آپ اس کو کہیں لکھ کر رکھ لیں اور اس پر اپنی لائف کو لانے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ پورا طب اسی پر ہی ہے. ان چیزوں کو اگر آپ نے روک لیا, یہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے باڈی کے اندر روک لیا تو یہ چیزیں آپ کی بیماریاں پیدا کریں گی, ٹھیک ہے. اور دھیرے دھیرے تھوڑی بھی شروع میں دیکھیے تھوڑی بیماری ہوتی ہے, آگے چل کر وہ بڑی بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں. اسٹول آئے فوراً اسٹول پاس کریں, یورین آئے فوراً یورین پاس کریں, گیس ریلیز کرنی ہو فوراً گیس ریلیز کریں, چھینک آ رہی ہے تو آپ چھینکیں, وامٹ آ رہی ہے تو آپ وامٹ کریں. کوئی بھی چیز ایسی اپنے جسم کے اندر اگر ہم روکے رکھتے ہیں تو وہ آگے جا کر بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہیں. جیسے یورین ہے, یورین کی شدت ہے, اگر آپ اس کو روک لیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا بلیڈر کمزور ہو جائے گا اور اس سے آگے اتنا ویک ہو جائے گا کہ سوتے سوتے بھی اگر یورین نکل جاتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا, پھر اس قدر ویک ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو وہ کام ہی نہیں کرنے جس سے کہ آپ بیمار پڑیں. ان 10 چیزوں پر آپ نے کنٹرول کر لیے تو 50% بیماریاں آپ کی اپنے آپ ہی دور ہو جائیں گی. باقی جو انہوں نے بتایا, اب اس کے اندر کیا آتا ہے کہ باقی انہوں نے بتایا کہ جو دل کا علاج باقی جو بچی دل کی بیماری, اب باقی بچی دل کی بیماری, رہ گیا دل کا علاج, تو اس کا حق انبیاء و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تسلیم شدہ, یعنی اس کا علاج تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے بتایا. دل کی بیماری جو ہوتی ہے, ہارٹ ڈیزیز جو ہوتی ہیں, وہ طریقہ ان کو کیسے دور کرنا ہے, پھر وہ کیا ہے, قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا ہے. ڈپریشن ہے, کیونکہ دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے, قرآن سے. اگر آپ کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو اسٹریس ہے, جب تک وہ قرآن کو تھامے گا نہیں اس کا ڈپریشن دور نہیں ہو سکتا. کسی واٹس ایپ میں یا کوئی کلاس جوائن کرنے میں یا ادھر ادھر فرینڈس کے پاس بیٹھنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, یا پھر آپ کہیں گپ شپ کریں تو اس سے ڈپریشن اور اسٹریس دور نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دلوں کی بیماری کا علاج, یا مومن کو جو سکون ملتا ہے, مومن کے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ تو قرآن سے ہی ملتا ہے. جب قرآن میں ہی سکون ہے تو پھر آپ ادھر ادھر کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا. جب تک آپ اللہ کے ذکر کو, یعنی جب تک آپ اللہ کے ذکر کو نہیں پڑھیں گے تو پکڑیں گے, تب تک دل کی بیماری پھر دور نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا آ جاتا ہے, ان بیماریوں میں غم, غصہ, خوف اور یہ سب ہے. تو ان سب سے نصیحت ہمیں, ان سب کو دور کرنے کے لیے پھر ہمیں قرآن کو پکڑنا پڑے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.